السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولاد کے سلسلے میں انصاف کس طرح کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاتے ہیں جس سے آپ کے سمجھ میں مسئلے کی پوری وضاحت آ جائے گی۔ ایک صحابی ہیں بشیر اور ان کے بیٹے ہیں نعمان۔ یہ جو صحابی ہیں نعمان بن بشیر، یہ بشیر نے بڑھاپے میں شادی کی تھی۔ بڑھاپے میں شادی کی، ان کی اولاد ہوئی اور انہوں نے اس کا نام نعمان رکھا۔ یہ جو بڑھاپے کی بیوی تھی یہ بہت ہوشیار تھی۔ ان کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ میری اولاد ہے، وہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اگر یہ بڑے میاں چلتے بنے تو ان کی جو پہلی بیوی سے اولادیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ ان کی جائیداد سے یا ان کی چیزوں سے باہر کر دیں، اس کو حصہ نہ دیں، یا اس کے دشمن ہو جائیں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ چونکہ چھوٹا ہے تو کہیں وہ دعویٰ بھی نہیں پیش کر سکے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جو ہے میرے بیٹے کو، اپنا یہ غلام ہے، یہ غلام بہت کام کا ہے، اس غلام کو بخش دیں۔ گزشتہ زمانے میں غلام اور باندیا خدمت کے لیے چلا کرتے تھے، اور اس پر ہم مکمل کسی ویڈیو میں تبصرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا ہے اس کی حقیقت اور اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو غلام بخش دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہ غلام بخش دیا۔ اب وہ پھر اور زیادہ انہوں نے ہوشیاری دکھائی، اور وہ ہوشیاری یہ دکھائی کہ انہوں نے تو غلام بخش دیا اور اس بات کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد ان کی جو بڑی اولاد ہے وہ مکر جائے، کیا میرے ابا نے کب بخشا، لہٰذا اس کا گواہ بنا لیا جائے۔ اب اس کا گواہ بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، قاضی کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے بعد میں کہاں جائے گا گھوم پھر کے قاضی کے پاس، تو لہٰذا قاضی کو ہی گواہ بنا دو۔ اور اس وقت قاضی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں گواہ بنا لیا جائے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گواہ بنانے کے لیے آئے اور اپنی پوری بات بتائی کہ اللہ کے رسول آپ گواہ بن جائیے، میں نے یہ غلام اپنے نعمان کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیسا ہوا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، یہ مجھے گواہ بنانے کیوں آئے؟ ضرور اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ کہ آپ نے ان کو بھی کچھ دیا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں گواہ نہیں بنتا اس کا۔ یہاں سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ باپ کے لیے ساری اولاد برابر ہونی چاہیے، خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو، سب برابر ہے، خواہ وہ ایک بیوی سے ہو یا دو سے ہو یا تین سے ہو یا چاروں سے ہو، اس کے لیے ساری اولاد برابر ہے۔ جب باپ کسی اولاد کو کوئی چیز دے تو سب کو دے۔ اب اس سلسلے میں چند وضاحتیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے 6 بچے ہیں، اب ایک 15 سال کا ہے، ایک 13 سال کا ہے، ایک 20 سال کا ہے اور ایک 6 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، مثال کے طور پر ایک 9 سال کا ہے۔ تو ظاہر ہے اب وہ کپڑا دے رہا ہے تو ظاہر 15 سال والے کی کپڑے کی لمبائی الگ ہوگی، 3 سال والے کی لمبائی الگ ہوگی۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی 3 سال والے کو بھی 5 میٹر دو اور 15 سال والے کو بھی 5 میٹر،
तो ये इंसाफ नहीं है। 15 साल वाले का 5 मीटर में एक ही जोड़ा बनेगा और 3 साल वाले के 2-3 बन जाएंगे। यहाँ इंसाफ ये है कि जोड़े सबके लिए बनेंगे, जिसका जितने में बन जाए, ये है इंसाफ। ये नहीं है एक के लिए जोड़ा बनवाया एक के लिए नहीं बनवाया, ये है गलत। ईद का मौका है, आपने 2 बच्चों को ज़्यादा पैसे दे दिए और 3 को कम दिए, ये गलत है। इंसाफ बराबर होना चाहिए। आप जब बच्चे बड़े हो जाएं, आप मकान हिबा करना चाहते हैं उनको, तो आप ये ख्याल रखिए कि सब बच्चों को बराबर सराबर हो। ऐसा ना हो एक को कम हो एक को ज़्यादा हो। औलाद के दरमियान में इंसाफ से काम लेना चाहिए। हमारे पास बच्चियां हैं, हमारे पास बच्चे हैं, दोनों हैं। अब हम आम तौर पर करते क्या हैं कि बच्चियां हैं उनको कम दे देते हैं, बच्चों को ज़्यादा दे देते हैं। ये गलत है। बच्चे और बच्चियां औलाद होने के सिलसिले में सब बराबर हैं। लिहाजा बच्चे समझदार हैं, आप सबको बराबर 2 रुपये दें तो आप सबको 2-2 रुपये दें, आप 10 रुपये दें तो सबको 10-10 रुपये दें। इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह से बहुत से हजरात जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही अपना माल तकसीम करते हैं और लड़कियों को महरूम कर देते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से किसी बच्चे की तरफ उनका दिल ज़्यादा माइल है तो उसको जो है ज़्यादा हदिया कर देते हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। औलाद के सिलसिले में बिल्कुल इंसाफ से काम लेना चाहिए। औलाद सबकी सारी की सारी आपके लिए बराबरी की हैसियत रखती है। किसी की बातों में आकर आप अपनी किसी एक औलाद को तरजीह देकर दूसरी औलाद पर किसी भी तरह के जुल्म का और जुल्म का सबब न बने और किसी तरह का उस पर जुल्म न करें। हमें उम्मीद है कि मसले की वजाहत आपकी समझ में आ गई होगी। सदक़े जारिया समझ कर इसको आगे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीनी मालूमात आप तक पहुँचती रहे।